الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ واجب الاحترام حاضرین کرام، پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر کا دن ایک انتہائی سنہرا دن ہے۔
پاکستان کے بننے سے پہلے ہی، بہت پہلے، بر صغیر میں ایک فتنہ سر اٹھا چکا تھا جسے قادیانیت کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جس کو نبی مانتے ہیں وہ 26 مئی 1908 کو فوت ہو گیا تھا، مر گیا تھا، اور 1947 کو پاکستان بنا ہے۔ گویا کہ پاکستان جب بنا اس وقت یہ فتنہ اپنے عروج پہ اور جوانی پہ پہنچ چکا تھا۔ 1949 میں ہی پاکستان میں اس فتنہ کی سرکوبی کی، انسداد کی، روک تھام کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں، اور آپ میں سے جو لوگ 50 کی دہائی میں شعور کی منزلوں کو پہنچ چکے تھے انہیں شاید یاد ہو یا مطالعے سے یہ بات گزری ہو کہ 1953 میں تحریک ختم نبوت میں وہ عظیم موڑ آیا کہ جب لاہور کی سرزمین پر ایک دن، صرف ایک دن، 10,000 آدمیوں کو شہید کیا گیا۔ اور وہ شہادت بھی اس طرح ہوتی تھی، تھوڑا سا ذرا منظر دیکھیے، کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، مسلمان حکومت نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جس نے ختم نبوت زندہ باد کہا اس کا جواب گولی ہوگا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان نامعلوم شہداء پر کہ جنہوں نے ایک دن صرف 10,000 کی تعداد میں شہادتیں پیش کی۔ ختم نبوت زندہ باد کہتے تھے، گولی سینہ چاک کر کے گزر جاتی تھی۔ تو 10,000 ایک دن میں لاشیں اٹھیں، شہداء ہوئے۔ اس سے حکومت اور باطل قوتیں اور باطل قوتوں کے سہولت کار یہ سمجھنے لگ گئے کہ اب یہ تحریک رک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ اس کو دبایا جائے گا۔ ٹھیک 21 سال بعد اللہ کی مدد و نصرت اور بویا نشین علماء کی محنت کا ثمر ملا، اور کسی دارالفتاء نے نہیں، کسی جامعہ نے نہیں، کسی مدرسہ نے نہیں، آپ کی نیشنل اسمبلی نے، قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ یہ قرارداد پاس کر دی کہ اللہ کے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی نے بھی کسی قسم کا نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی کافر اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اور اس وقت ختم نبوت کا نعرہ مارنے پر، نعرہ لگانے پر گولی لگتی تھی، اور وہ فطرت کافر کی آج بھی موجود ہے کہ آج بھی اگر آپ اپنے اکاؤنٹ، فیس بک
اکاؤنٹ سے ختم نبوت زندہ باد لکھیں تو آپ پر کوئی نہ کوئی وہ سزا جاری کرتے ہیں، اکاؤنٹ بند کرتے ہیں۔ لیکن یہ ختم نبوت کا نعرہ وہ نعرہ ہے جو عاشق صادق جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا اور یہ قیامت تک لگتا رہے گا۔ تو 7 ستمبر 1974 کو یہ اعلان ہوا، اور یہاں میں ایک اپنے دوستوں کی تاریخی خیانت اور علمی خیانت کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ختم نبوت کا لٹریچر جب آج کی نسل پڑھنا شروع کرتی ہے، کتابیں روداد، کیسے یہ تحریک چلی، کیسے کامیاب ہوئی، تو اشاعت کے کارکن کو یہ شکوہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکابر کا کردار نظر نہیں آتا، حالانکہ یہ علمی خیانت ہے، یہ تاریخ کے ساتھ ایک خیانت کی جا رہی ہے کہ جب بھی اکابر علماء دیوبند کی اس حوالے سے خدمات کا تذکرہ کسی رسالہ میں، کسی اخبار میں، کسی لٹریچر میں، کسی کتاب میں آتا ہے تو ایک پورے جانے بوجھے منصوبے کے تحت اکابرین اشاعت کا ذکر گول کر دیا جاتا ہے، جس سے آنے والی نسلیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تو 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ ہمارے جو بڑے ہیں، اس وقت جو بڑے علماء موجود تھے، ان میں پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دونوں نے اس تحریک کی خاطر جیلیں کاٹی ہیں، اور سب سے پہلی قرارداد کہ یہ تحریک پیش کی جائے، چلائی جائے، اور اسے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے پورے ملک میں تحریک چلائی جائے، اس کی قرارداد دارالعلوم تعلیم القرآن میں پیش ہوئی تھی۔ یہ تاریخ ہے، اس کو کوئی مسخ کر سکتا نہیں ہے۔ اور جس دن یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے، 7 ستمبر 1974، اس دن قومی اسمبلی نے جیسے ہی یہ اعلان کیا کہ یہ تحریک کامیاب ہے اور ختم نبوت کے ڈاکو کافر ہیں، منکر ہیں، یہ اعلان جس مجلس میں سب سے پہلے سنایا گیا، وہ مجلس زیر صدارت منعقد ہو رہی تھی حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور تاریخ مسخ نہیں کی جا سکتی کہ وہ اجلاس دارالعلوم تعلیم القرآن میں منعقد ہو رہا تھا۔ اور شورش کشمیری کے لفظ آج کل اشاعت کے سٹیجوں سے بالکل بجا طور پہ دہرائے جا رہے ہیں، میں بھی دہرا دیتا ہوں کہ اسی کردار کی وجہ سے وہ سجا بندی کر کے شاعروں کے انداز میں شورش کشمیری کہا کرتے تھے کہ ختم نبوت کے میزبان شیخ القرآن، یہ لفظ وہ دہرایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ محاذ ایسا ہے کہ جس نے اس میں کوئی دام درم قدم سخن لمحہ بھر کے لیے بھی خدمت انجام دینی ہے، وہ اس کے لیے باعث فخر ہے۔ اور آپ اگر اجازت دیں تو تاریخ کی شکل میں، تاریخ ہوتی ہے، تاریخ کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ کی شکل میں ایسے لوگوں سے، ایسے دوستوں سے یہ کہہ دینا بھی دل کرتا ہے کہ اگر تم ختم نبوت کے محاذ سے ہمارے اکابر کے ذکر کو، نام کو گول کرو، تم تو علمی خائن ہو،
لیکن یاد رکھو یہ ایک حقیقت ہے کہ توحید کے محاذ پر تمہاری خدمات صفر ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی خاطر تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے الٹا شرک سے، مشرکین سے سمجھوتے کیے ہیں اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو۔ اللہ کی وحدانیت کے لیے جو لوگ سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں اور جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ اکابرین اشاعت، علماء اشاعت اور کارکنان اشاعت ہیں، اور وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کے فضل و کرم کا ہی نتیجہ ہے۔ آج میرا دل تھا کہ آپ کو بھی ختم نبوت کے حوالے سے بڑا مختصر طور پہ ایک سبق یاد کروا دیا جائے۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کی رشد و ہدایت، فلاح و صلاح کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آئیے قرآن کی چند آیات دیکھیے، یہ میں 12واں سپارے سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ کدھر بھیجا؟ اِلیٰ قومِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ کدھر جی؟ ان کی، یہ قوم کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے تو ختم نبوت سمجھ آئے گی۔ فرمایا نوحًا إِلیٰ قومِهِ، ہم نے حضرت نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ وہ رکوع چل کے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ایک اور قوم ہے، قوم ہود، قوم عاد، ان کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک دو رکوع آگے چل کے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تھوڑا سا آگے چل کے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کی قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ تو جتنے پیغمبروں کا ذکر آیا، ساتھ کیا لفظ آیا کہ ان کو کدھر بھیجا؟ ان کی قوم۔ لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب اعلان فرمائیے یا ایھا الناس، اے روئے زمین پہ بسنے والی ساری انسانیت، اے نسل آدم، اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات میں روئے زمین پر جہاں جہاں آدم کے بیٹے انسان موجود ہیں، میرے اللہ نے مجھے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم سب کی طرف مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ گویا میرے آقا کو اللہ نے مکہ والوں کے لیے صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف مدینہ والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، میرے کریم آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف اہل عرب کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف آپ کے زمانہ اطہر والوں کے لیے
نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اس وقت جتنی کائنات انسانی موجود تھی اللہ نے اپنے محبوب کو ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کا نبی بھی اللہ نے اپنے حبیب کو ہی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی دلیل ہے، اس کی بھی دلیل ہے حدیث شریف، شاید آپ نے وہ بڑی کم سنی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو انا رسول من ادرکہ حیا، آج جتنی انسانیت زندہ ہے میں سب کا نبی ہوں۔ اور فرمایا وَمَن یولد بعدی، اور میں ہر اس بندے کا بھی نبی ہوں، اس بندے کی طرف میں مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یولد بعدی، ترجمہ سمجھ آ رہا ہے کہ جس کی ولادت، جس کی پیدائش میری رحلت کے بعد ہوگی، گویا قیامت تک جب بھی انسانیت وجود میں آتی رہے گی، ان کے نبی، ان کے پیغمبر کون ہوں گے؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم نے صاف اعلان کیا، خطبہ میں جو آیت پڑھی، فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ ایک رسم جاہلیت تھی، اس کا توڑ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ تھی کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ان کو ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بیٹے ہو، پھر ان کی جو بیوی ہوتی تھی وہ اس کی بہو قرار دیتی تھی، اور بہو کو بیٹا چھوڑ بھی دے تو اس کے بعد بھی والد اس کے والد سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اصل ہے۔ لیکن منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے اس کی بیوی کا یہ رتبہ نہیں ہوتا، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے باپ جس نے منہ بولا بنایا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ رسم جاہلیت اللہ کے قرآن نے توڑنی تھی، اس لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ محترمہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے نا حضرت زید، تو انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑا تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروا کے اللہ نے بتایا کہ رسموں کے ساتھ اسلام کمپرومائز نہیں کرتا، ختم کرتا ہے اسلام، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اپنے موضوع کی طرف آئیے، فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے، آخری نبی سے خاتم کے لفظ سے بعض لوگوں نے کہا جی وہ مہر لگاتے ہیں، ان کی مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ الٹ تفسیر کی، جھوٹی تفسیر کی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ ان کی مہر سے نبی بنا کریں گے، جبکہ مطلب کیا ہے آخر النبیین، کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جھوٹے نبی جو ہوتے ہیں نا ان کی مت بڑی ماری ہوئی ہوتی ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں پڑھتا ہوں اس حوالے سے آپ کو ایک ہلکا سا ظریفانہ بات بھی بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی، فرمایا انا خاتم النبیین، لوگوں قرآن میں تم نے پڑھ دیا کہ مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی خاتم النبیین ہوں، لیکن خاتم کی تفسیر مجھ محمد کریم سے ہی سن لو تاکہ تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے، کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
اب یہ حدیث مبارکہ وہ تھوڑی سی ظریفانہ بات سن لیجیے. حدیث مبارکہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ حیران ہوں گے، ایک جھوٹا نبی ایسا آیا ہے پہلے زمانے میں، اس نے کہا کہ یہ میری نبوت کی دلیل ہے، یہی حدیث میری نبوت کی دلیل ہے. حالانکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی. لیکن اس نے، شاطر نے، چالاک نے، اور اسی طرح اس کو لفاظ کہہ لے، اس نے اسی حدیث کو اپنی جھوٹی نبوت کی دلیل بنا لیا. لوگوں نے پوچھا وہ کس طرح؟ اس نے کہا جی اس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تشریف آوری کی خوشخبری دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ایسے کہ دراصل لا میرا نام ہے، لا جو ہے نا یہ میرا نام ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ لا نبی بعدی، کہ لا نام کا نبی میرے بعد آئے گا. ایسے ایسے شاطر ہوئے. تو بہرحال، اور ان کو بھی ماننے والوں نے مان لیا. حیرانگی جیسے اس کو مانا ہے. اب دیکھیں جو استاد محترم فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، کہ جو ایک شریف انسان بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اس کو بھی لوگ نبی مان کے پھر رہے ہیں. بہرحال قرآن حکیم کی 99 آیات اس کے لیے ثبوت ہے. ایک اور پڑھ لیجئے، ٹائم کم ہے. قرآن حکیم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود ہیں، قصوہ نامی اپنی اونٹنی پر موجود ہیں. 1,40,000 سے زائد صحابہ کا مجمع سامنے موجود ہے. اسی حالت میں جبریل امین آ جاتے ہیں اور یہی آیت لے کر آتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. گویا اللہ نے فرمایا کہ آج سے نماز مکمل، نماز میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش، آج سے روزہ مکمل، آج کے بعد روزے میں کسی اضافے یا کمی کی کوئی گنجائش نہیں. آج سے حج کے سارے ارکان مکمل، آج کے بعد حج کے اندر کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں. گویا اللہ نے اعلان فرمایا لوگوں تمہارا جب دین بھی کامل نہیں بلکہ اکمل تو میں نے اکمل بنا دیا ہے، تو سن لو کہ پھر اللہ کے نبی کی نبوت بھی کامل اور اکمل نبوت ہے. جس طرح نماز میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، روزے میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، زکوٰۃ کے احکامات میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ گنجائش کا لفظ بھی حدیث سے لیا گیا ہے. آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے، دین کے سمجھنے میں یہ ارشاد بڑا معاون ثابت ہوگا. آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اجازت نہیں کہ میں اللہ کے حرام کو حلال قرار دوں، یہ مجھے بھی اجازت نہیں ہے. اس طرح کامل کیا ہے، اس طرح مکمل کیا ہے کہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی اللہ نے. تو جب سارا دین مکمل ہے تو دین لانے والے کی نبوت اور رسالت بھی کامل اور مکمل ہے. اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد انقطعت الرسالۃ والنبوۃ، کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ہی منقطع اللہ نے کر دیا ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ پہلے سے نبی ہوں گے. جو باقی آئیں گے ان کے بارے میں حدیث سن لے. فرمایا میرے آقا نے لوگوں سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون، کہ میری میں بتا دو تمہیں یہی رہا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے بعد 30
جھوٹے اور دجال قسم کے لوگ آئیں گے صحیح، یزعم کلہم، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا انہو نبی اللہ، کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن میرے ماننے والوں مسلمانوں سن لو، لا نبی بعدی، اللہ نے میرے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجنا۔ جو آئیں گے وہ شیطان کے بھیجے ہوئے ہوں گے، وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا نبی وہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ جو ہے اس سلسلے میں معلومات لیں، ایمان تازہ کریں اور اس کو پھیلانے کے لیے بھی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باہر اشتہار آپ نے دیکھ لیا۔